بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال الله تعالى في مقام آخر إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج کی جمعہ انشاءاللہ الرحمن قرآن پاک کی برکات، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کے عنوان سے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب، اللہ رب العالمین نے جتنی آسمان سے کتابیں نازل فرمائی سب کے اندر رد بدل ہوا۔ قرآن کریم ایسی واحد کتاب ہے جس کے اندر جب سے قرآن پاک نازل ہوا اب تک اور قیامت تک ایک زبر کا فرق نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکالو، روشنی کی طرف لاؤ۔ یہ قرآن کریم انسان کو روشنی کا راستہ بتاتی ہے۔ کعر مذلت میں پڑے ہوئے انسانیت کو یہی قرآن کریم ہے جو اوج ثریا تک پہنچاتی ہے۔ جس قوم اور جس فرد نے قرآن پاک کی اہمیت کو سمجھا اور قرآن پاک پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند اور اونچا اور عزت دار کیا۔ قرآن کریم ایک سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا حکم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا اور آپ کے ذریعے پوری امت کو ملا۔ قرآن کریم انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، قرآن کریم انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات ہے، قرآن کریم انسانیت کے لیے آب حیات ہے، قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو قرآن پڑھ کے سناتے تھے۔ بڑے بڑے مشرکین آپ کے پاس آتے ہیں، آپ یہی قرآن پڑھ کے سناتے تو مشرکین لوگوں سے کہتے ہیں جب محمد الرسول اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرو تو تم آواز کو نکالنا تاکہ تمہاری آواز ان کی آواز پر غالب آ جائے۔ لیکن ہدایت جس کے مقدر میں ہوتی اللہ تعالیٰ اس کو ایمان والا بنا دیتا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، سنو تاکہ تم پر اللہ رحمتوں کو برسائے۔ قرآن کریم رحمتوں کا برسنے کا ذریعہ ہے۔ جس طرح دنیا کے لوگوں کو آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسی آسمانی مخلوق کو دنیا کے اندر وہ گھر چمکتے نظر آتے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی برکتیں برستی ہیں۔ آج دنیا پریشانی کے حالات سناتے ہیں، آج دنیا مصیبت میں جا رہی ہے، ہر بندہ کچھ نہ کچھ پریشان ہے، لیکن ہر بندے کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے پاس برکتوں والی کتاب یعنی قرآن کریم موجود ہے۔ آج کیا بات ہے،
ہر گھر کے اندر اخبار صبح کھلتا ہے۔ آج بیشتر گھروں کے اندر صبح صبح موبائل پر گھنٹوں بات ہوتی ہے، ٹی وی آن ہوتی ہے، لیکن کیا بات ہے کہ آج ہر گھر میں قرآن پاک نہیں کھل پاتا۔ ہمارا رشتہ قرآن کریم سے انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ کیا دور تھا، کیا زمانہ تھا، کیا لوگ تھے جو رات کو تہجد کے وقت میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ایسے بھی لوگ اس زمین نے دیکھی ہے، رات میں قرآن پڑھتے ہیں، روتے ہیں۔ پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ میرے محبوب آپ کے ایک پیارے صحابی نے رات میں قرآن پڑھ کے رویا ہے، اس کے رونے پر اللہ کے فرشتے رونے لگ گئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا، مدینہ پاک کے ہر گھر کی کھڑکیوں سے، ہر گھر کے دروازے سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ رات کے آخری پہر ہر گھر قرآن کا گلشن بنا ہوا تھا۔ بچی ہو یا بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر بندہ مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ آج ہمارے گھروں پر قرآن پاک کھلتے ہیں احصال ثواب کے واسطے، کوئی مر گیا ہے اس کے واسطے، دعا تعویذ کے واسطے، نکاح اور شادی میں جہیز کے واسطے۔ ارے قرآن کریم تو وہ مقدس کتاب ہے۔ آپ کا وہ دن منحوس ہے جس دن آپ کے گھر قرآن نہ کھلا ہو، وہ دن سیاہ ہے، وہ دن کالا ہے جس دن ہمارے گھر میں قرآن نہ کھلا ہو۔ ہر گھر میں روزانہ قرآن پاک کھلنا چاہیے، روز ایک پارہ کی تلاوت کرنا چاہیے، آدھے پارے کی تلاوت کرنا چاہیے، پاؤ پارے کی تلاوت کرنا چاہیے، آخر حد میں ایک رکوع کی تلاوت کرنا چاہیے۔ آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم اپنی ان آنکھوں سے ایک آیت کی تلاوت کرنا چاہیے۔ ہمارے مشائخ لکھتے ہیں قرآن پاک آنکھوں سے دیکھ کر پڑھو تاکہ تمہارے آنکھوں کے اندر اللہ قرآن کا نور پیدا فرمائے، تاکہ تمہاری آنکھیں روشن دان بن جائیں۔ یہ آنکھیں قیامت کے روز اللہ کے سامنے کہیں کہ آپ کے اس بندے نے قرآن کی تلاوت کی تھی۔ جہاں بھی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کے رحمت کے فرشتے عرش سے فرش پر آتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی گانا گانے والی کا گانا اتنے غور سے نہیں سنتا ہے جتنے غور سے اللہ اس بندے کا قرآن سنتے ہیں جو تجوید کے ساتھ صحیح معنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا فرشتہ جو آسمان پر اللہ کی تسبیحات پڑھتا ہے وہ زمین پر آتا ہے اور قاری قرآن کے قریب آتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اتنا قریب آتا ہے وہ قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ آسمان کا فرشتہ اتنا قریب آتا ہے، اتنی محبت سے قریب آتا ہے کہ پڑھنے والے کے لب پر اپنے لب کو رکھ دیتا ہے۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ 70 سال تک مسجد نبوی کے اندر امامت فرمائی، ان کے منہ سے ہمیشہ خوشبو آتی۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ ان کے منہ سے ہمیشہ خوشبو آتی۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ منہ میں کیا رکھتے ہیں، راز بتائیے، کوئی الائچی رکھتے ہیں، کوئی خوشبو کی چیز رکھتے ہیں، راز کو بتائیے۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایک دن میں سویا تھا، خواب میں تشریف لائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھ سے کہا عاصم تو اللہ کا قرآن اتنی محبت سے پڑھتا ہے، اتنی پیار سے پڑھتا ہے، میرا دن چاہتا ہے کہ میں تیرے لبوں کا بوسہ لے لوں۔ حضور نے اپنے لب میرے لب پر رکھے، خدا کی قسم اس راز سے آج تک میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ تو قرآن کریم ایک خوشبو کی چیز ہے، قرآن کریم ایک مہک ہے، ہدایت نامہ ہے، ایک روشنی ہے، انسانوں کو عزتوں کا مقام دلانے کے واسطے قرآن کریم کو اللہ نے اپنے محبوب کے دل پر نازل فرمایا۔
لوگوں قرآن پاک کا بے انتہا ادب کرو، قرآن پاک کی بے انتہا عزت کرو، قرآن پاک کو ہمیشہ اپنے سر کا تاج بناؤ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان پر قرآن کی آیتیں ہو، آپ کی زبان پر اللہ کا پیارا نام ہو، آپ کی زبان پر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہو، تو صحیح معنوں کے اندر ہم مسلمان ہیں۔ رمضان کا مہینہ بالکل قریب میں ہے، انتہائی قریب میں ہے۔ رمضان کی آمد کی خوشبو ہم سب محسوس کر رہے ہیں، اس کے انوارات کو، اس کے برکات کو، اس کے رحمتوں کو سارے مسلمان محسوس کر رہے ہیں۔ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو قرآن پڑھ کے سناتے، جبرائیل آپ کو قرآن پڑھ کے سناتا، دونوں دور کرتے، جیسا ایک حافظ دوسرے حافظ کو قرآن پڑھ کے سناتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی مبارک مہینے کے اندر جبرائیل کو قرآن پاک سنایا کرتے تھے۔ یہ وہ مہینہ ہے، قرآن پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں لینے کا مہینہ ہے، قرآن پاک کو اپنے نگاہوں سے دیکھنے کا مہینہ ہے۔ اس کا ایک لمحہ بھی، اس کا ایک منٹ بھی ہم سے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو پڑھنے والوں نے قرآن کتنا پڑھا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پڑھنے والوں نے قرآن کتنا پڑھا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے کے اندر 63 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، ایک قرآن پاک دن میں، ایک قرآن پاک رات میں، اور 3 قرآن پاک 30 دن کی تراویح کے اندر 63 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے کے اندر 60 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، غور سے سنیے گا، زندگی کے 30 سال ان کے ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے روزانہ ایک قرآن ختم کیا ہے۔ امام ابو بکر بن عیاش کے بارے میں لکھا ہے، رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ شخص تھا جس نے زندگی کے 30 سال ایسے گزارے ہیں، ہر روز ایک قرآن پاک ختم کیا ہے۔ امام بخاری کے بارے میں لکھا ہے، روزانہ ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ امام ابن عساکر کے بارے میں لکھا ہے، 13 رکعت میں روزانہ ایک قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ نفل کی 13 رکعت میں امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، نفل کی 13 رکعتوں میں ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے، روز کا معمول تھا۔ حضرت عثمان غنی کا معمول تھا، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ تمیم داری کے بارے میں لکھا ہے، وہ بھی قرآن کثرت سے پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں لکھا ہے، وہ بھی قرآن پاک کثرت سے پڑھتے تھے۔ رمضان کے مہینے کے اندر حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا معمول لکھا ہے، شیخ الحدیث جنہوں نے فضائل اعمال کو لکھا، اس بندے کے بارے میں لکھا ہے کہ زندگی کے 42 سال رمضان کے ایسے گزارے، زندگی کے 42 سال رمضان کے ایسے گزارے کہ ہر دن ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ ان کے والد حضرت مولانا یحییٰ کاندلوی کے بارے میں لکھا ہے، جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال مولانا یحییٰ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات میں پورا قرآن تراویح کے اندر سنایا۔ ایک بزرگ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اس کمرے میں گناہ مت کرنا، اس کمرے میں گناہ مت کرنا۔ بیٹے نے پوچھا، ابا حضور کیا بات ہے، کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ باپ نے کہا، میں نے اس کمرے کے اندر 5000 مرتبہ قرآن کریم پڑھ کے ختم کیا ہوں، میں چاہتا ہوں جس کمرے کے اندر میں نے 5000 مرتبہ قرآن کریم پڑھ کے ختم کیا ہوں اس کمرے میں کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ پڑھنے والوں نے قرآن کریم پڑھنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت مولانا قاری سید صدیق باندوی کے بارے میں لکھا ہے کہ تراویح ایک مرتبہ تراویح کے اندر انہوں نے 21 پارہ پڑھا ہے،
ایک بار تراویح سنائی تو 21 پارہ مسلسل پڑھتے رہے۔ آئیے آگے آپ کو سناتا ہوں۔ علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے۔ کون علامہ یوسف بن نوری؟ محدث العصر، اپنے وقت کا زمانے کا بہترین عالم دین، ان کے بارے میں لکھا ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، ایک قاری صاحب جو ان کے دوست تھے، ان کے رفیق تھے، ان کے اچھے خاصے دوست تھے، قاری قرآن تھے، قرآن کریم بہت نفیس پڑھتے تھے، اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ وہ علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے ملنے کے لیے آئے۔ علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قاری صاحب رمضان کا مہینہ ہے، رات باتوں میں ایسی گزر جائیں گی، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ قرآن کریم پڑھیں اور میں آپ کی تلاوت نفل نماز میں سنوں۔ کیا ان کو قرآن کریم سے محبت تھی؟ آج ہم کو باتوں سے وقت نہیں پڑتا، موبائل سے وقت نہیں پڑتا، ایران توران سے ہم کو وقت نہیں پڑتا۔ وہ قاری صاحب نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی اور علامہ یوسف بن نوری ان کے ساتھ میں کھڑے رہے۔ علامہ یوسف بن نوری کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے اس رات میں 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیا۔ قاری صاحب قرآن پڑھتے رہے، میں قرآن سنتا رہا۔ جس طرح ٹرین اسٹیشن طے کرتی ہے، ایسا قاری صاحب سورتوں پہ سورتیں پڑھتے رہے، یہاں تک کہ 2 رکعت میں ہم نے پورا قرآن ختم کر دیا۔ تو جن کو عشق قرآن سے ہوگا، جن کو محبت قرآن سے ہوگی، وہ انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کریں گا۔ اگر ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑ دیا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی، قرآن پاک سے دور رہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں اللہ کے سامنے کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان ھذا القرآن وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ یا اللہ میری یہ امت ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یا اللہ میری یہ امت ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ قرآن بھی اللہ کے سامنے کہیں گا یا اللہ کبھی اس کو فرصت نہیں ملی مجھے کھولنے سے، کبھی اس نے میرے صفحات کو نہیں کھولا، کبھی مجھے نہیں کھولا، کبھی میری آیتوں کو نہیں پڑھا۔ یہ قرآن کریم بھی اللہ کے سامنے گواہ بنے گا۔ جنہوں نے پڑھا ہے ان کے بارے میں قرآن کہیں گا اللہ ان کو جنت دیجئے۔ اللہ قرآن کی سفارش قبول کریں گے، اور جو قرآن پاک کو چھوڑ کے زندگی گزاریں گے یا وہاں کی زندگی گزاریں گے تو قرآن کریم کے خلاف کھڑا رہیں گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو نوجوان بھائیوں اور بزرگان دین، رمضان کا مہینہ قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کہتے میرا بستر لپیٹ دو، اور رات بھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، اور دین میں روزہ رکھتے، عبادت کرتے۔ ہم نے بھی یہ طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ ایک صحابی قرآن پڑھتے ہیں، اور جب وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے پاس میرا بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا تھا، قریب میں گھوڑا بندھا ہوا تھا، جب میں اونچا قرآن اونچی آواز سے پڑھتا تو گھوڑا بدکتا، اچھلنے لگتا، تو مجھے ڈر ہوا کہ میں قرآن کریم جو اونچا ہے اونچی آواز سے پڑھوں، کہیں میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں گھوڑا نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ صحابی کہتے حضور میں نے آخر رات میں دیکھا کچھ آسمان سے روشنیاں میرے سر سے دور آئیں، اور کچھ آسمان سے روشنیاں میرے سر سے دور آسمان کی طرف جا رہی تھیں۔ کچھ روشنیاں آسمان کی طرف میرے سر سے دور جا رہی تھی۔ حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابی وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے آسمان سے آئے تھے۔ اگر تم اونچا قرآن اونچی آواز سے رات بھر پڑھتے، آج مدینہ کے ہر فرد اللہ کے فرشتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا۔ قرآن کریم لوگوں نے کتنی محبت سے پڑھا ہے۔ قرآن کریم قرآن کریم یہ اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ ہے۔ ایک صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ابی بن کعب سے کہا ابی قرآن کی تلاوت کرو۔
اور سورہ بینہ پڑھ کے سناؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضرت یہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا، آپ کے سامنے کیسے پڑھوں؟ حضور نے کہا ابی بن کعب قرآن پڑھو۔ کہ حضرت کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن کعب یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھ سے کہا میرے محبوب آپ ابن کعب سے کہو وہ قرآن کی تلاوت کریں، سورہ بینہ پڑھیں، محبوب آپ بھی قرآن کی تلاوت سنیں گے اور اللہ بھی ابن کعب کی قرآن پاک کی تلاوت سنیں گا۔ ابی بن کعب رونے لگے۔ اللہ اکبر! قرآن کریم نے ابی بن کعب کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہودی تھے، ایمان قبول کیا، لیکن اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ قرآن کریم کی برکات سے محبوب آپ بھی تلاوت سنیں گے، اللہ بھی تلاوت سنے گا۔ قرآن کریم ہمیں عزت دلانے کے واسطے آیا ہے۔ قرآن کریم ہمیں بندوں کے غلامی سے نکال کر، نفس کے غلامی سے نکال کر، شیاطین کے غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنانے کے واسطے آیا ہے۔ یہ قرآن کریم اب جدھر بھی دیکھو ہمیں رحمتیں دلوانے کے واسطے آیا ہے۔ ایک زمانہ تھا، ایک نوجوان تھا، سالم اس کا نام تھا، جو ملک شام کے بازار کے اندر بک رہا تھا۔ سالم نام تھا اور ملک شام کے بازار میں بک رہا تھا۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ بکتے تھے، لوگ غلام خریدتے تھے، باندیاں خریدتے تھے۔ یہ سالم نام کا نوجوان بھی ملک شام کے بازار میں بک رہا تھا، شکل کا کالا تھا، نہ عقل تھی نہ علم تھا۔ سلام بن جبیر جو یہودی تھے انہوں نے اس کو خرید لیا اور سلام بن جبیر نے بہت سارا مال خریدا اور سالم کو بھی خرید کر مدینہ پاک لائے، اور سلام بن جبیر نے جو ہے اپنے مال کو بیچنا شروع کیا۔ ایک وقت آیا کہ سلام بن جبیر کا 3 دن کے اندر پورا مال بک گیا، لیکن سالم کو خریدنے والا کوئی نہیں تھا۔ کیوں؟ وہ سالم جو جوان تھا لیکن کمزور تھا، حالت کے اعتبار سے انتہائی لاغر تھا، اور دھوپ میں کھڑے کھڑے سورج کی شعاعوں نے اس کی چمڑی کو جلا دیا تھا۔ سالم کی چمڑی کو سورج کی شعاعوں نے جلا دیا تھا، اور سلام بن جبیر نے کہا تھا سالم تم نے یہی کھڑے رہنا ہے، سائے میں مت کھڑے رہنا، کیونکہ لینے والے تم کو یہاں دیکھیں گے۔ اور سلام بن جبیر نے کہا سالم میں تم کو جلدی بیچنا چاہتا ہوں۔ سالم 3 دن تک کھڑے رہے، کوئی لینے والا نہیں تھا، کوئی ترس کھانے والا نہیں تھا، کوئی رحم کرنے والا نہیں تھا۔ بالآخر مدینہ پاک کے اندر ایک خاتون تھی، اس کا نام سبیتا تھا۔ سبیتا کو معلوم پڑا کہ مدینہ کے بازار کے اندر سالم نام کا جوان ہے جو غلام ہے، حالت کے اعتبار سے کمزور ہے، سورج کی تپش نے اس کی چمڑی کو جلا کے رکھ دیا ہے، نہ عقل ہے نہ شکل ہے لیکن انسان ہے۔ سبیتا بازار میں آئی اور سلام بن جبیر سے کہا میں اس جوان کو خریدنا چاہتی ہوں۔ سلام بن جبیر نے سالم کو جلدی سے بیچ دیا۔ سبیتا نے سالم کو اپنے پاس رکھا اور سالم سبیتا کے گھر کی خدمات کرتے۔ اللہ کی شان، اسی دور کے اندر مکہ پاک سے لوگ مدینہ پاک، پھر مدینہ پاک سے لوگ ملک شام جایا کرتے تھے بزنس کے لیے اور کاروبار کے لیے اور تجارت کے لیے۔ ملک شام سے قافلہ واپس آیا، جو مکہ کا رہواسی تھا، جو مکہ کا رہنے والا تھا، مدینہ پاک ٹھہرا۔ اس قافلے کے اندر ایک جوان تھے، ابو حذیفہ ان کا نام تھا، جوان تھے، شادی نہیں ہوئی تھی۔ کسی نے جو ہے ابو حذیفہ کے سامنے سبیتا کی رحم دلی کی تعریف کی کہ سالم نام کا جوان تھا، کوئی خریدنے والا نہیں تھا، سبیتا نام کی خاتون نے خریدا، رحم دلی کا مظاہرہ کیا، وہ بھی کنواری ہے۔ ابو حذیفہ تم بھی کنوارے ہو، ہمارا دل چاہتا ہے کہ تم اس رحم دل نیک خاتون با کمال صفات خاتون سے نکاح کر لو۔ ابو حذیفہ نے رشتہ بھیج دیا اور
سبیتا کے ماں باپ نے دیکھا مکہ کا باشندہ ہے، عزت دار ہے، بڑے قبیلے سے ہے، ینگ اور نوجوان بھی ہے اور شریف النفس بھی ہے، اپنے بیٹی سبیتا کا نکاح ابو حذیفہ سے پڑھا دیا۔ پھر کیا ہوا، ابو حذیفہ اور سبیتا جب مکہ جانے لگے، سالم تو سبیتا کے غلام تھے، ابھی سبیتا نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، ابو حذیفہ نے بھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، سالم بھی ساتھ میں چلے مکہ پاک گئے، اور مکہ پاک جانے کے بعد ابو حذیفہ کی دوستی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ابو حذیفہ نے کہا عثمان کیا بات ہے، ہماری دوستی بہت جگری تھی، ہمارا یارانہ بہت اچھا تھا، دوستانہ ماحول بہت ٹھیک ٹھاک تھا، کیا بات ہے وہ گرم جوشی جو پہلے نظر آتی تھی اب ہم کو نظر نہیں آتی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا ارے ابو حذیفہ دوستی اب بھی باقی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے میں نے ایمان قبول کر لیا، محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا، اب میں مسلمان بن چکا ہوں اور تم مسلمان نہیں ہے، تو دوستی ٹھیک معلوم نہیں ہوتی ہے۔ ابو حذیفہ نے کہا جہاں تم نے کلمہ پڑھا عثمان مجھے لے کر چلو۔ ابو حذیفہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ ابو حذیفہ نے قرآن پاک کی تلاوت سنی، حضور نے قرآن پاک پڑھ کے سنایا تو فوراً ابو حذیفہ نے حضور کا قرآن سن کر کلمہ پڑھ لیا۔ بیوی سبیتا سے کہا جہاں میں نے ایک معلم دیکھا ہو جو بہترین قرآن کریم پڑھتے ہیں، ان کی تلاوت سے میرا فتر دل موم ہو گیا، میرے زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ ابو حذیفہ اپنی بیوی سبیتا کو لے کر آئے، سبیتا نے بھی حضور کا قرآن سنی، اس نے بھی حضور پر کلمہ پڑھ لی، ایمان لے آئی۔ سالم کو معلوم پڑا کہ جو میرے آقا اور مالک ہیں ابو حذیفہ اور سبیتا یہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ سالم بھی حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے، کہا حضرت مجھے بھی قرآن سنائیے۔ حضرت نے قرآن پڑھ کے سنایا، سالم نے بھی ایمان قبول کر لیا، سالم بھی مسلمان بن گئے۔ پھر حضور پاک علیہ السلام کے مجلس میں سالم جانے لگے، قرآن سیکھنے لگے۔ ایک دن آیا، تاریخ میں لکھا ہے سالم قرآن کریم تجوید سے پڑھنا سیکھ گئے، اور جب سالم قرآن کی تلاوت کرتے حضور پاک علیہ السلام سالم کی تلاوت سن کر خوش ہوتے اور کہتے کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے میری امت میں اتنا پیارا قرآن پڑھنے والے بندے پیدا فرمائے ہیں۔ کہاں سالم ملک شام میں بکنے والا، کہاں مدینہ کے اندر بکنے والا۔ پھر کیا ہوا آگے سنیے۔ جب صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی تو سبیتا نے کہا سالم ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہیں، اور حضور نے فرمایا جو غلام کو آزاد کریں گا اللہ اس کو اتنا اجر دیں گے، سالم ہم تم کو آزاد کرتے ہیں۔ سالم نے کہا سبیتا نہ میرا ماں زندہ ہے، نہ باپ زندہ ہے، نہ بھائی زندہ ہے، نہ میرا گھر ہے، میں پردے سے مسافر ہوں، میں تم کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ ابو حذیفہ نے کہا ٹھیک ہے سالم ہم کو چھوڑ کے مت جانا، آج سے ہم تم کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ پھر نام پڑ گیا سالم مولا ابو حذیفہ۔ پھر کیا ہوا، صحابہ نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے اندر کون تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ صحابہ چلتے رہے، جب قبا پہنچے تو امامت کی ضرورت پیش آئی۔ لوگوں نے کہا امام کس کو بنایا جائے، اور بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، عمر بن خطاب بھی موجود تھے۔ سب کے مشورے سے طے ہوا کہ ہم کو نماز سالم مولا ابو حذیفہ پڑھائیں گا۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب ان کے مقتدی بنے، سالم تلاوت کرتے، نماز پڑھانے لگے، صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے۔ پھر کیا ہوا، قباء کے اندر مدینہ کے یہودیوں نے دیکھا یہ وہ سالم تھا جو مدینہ پاک کے بازار میں 3 دن تک بکتا رہا، کوئی خریدنے والا نہیں تھا، سب دیکھ کر آگے نکل جاتے تھے، کوئی رحم کرنے والا نہیں تھا، کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا، کوئی کھانا کھلانے والا نہیں تھا۔ خدا تیری کیا شان ہے کہ تو نے سالم کو قرآن کے برکت سے صحابہ کا امام بنا دیا۔ پھر کیا ہوا، ایک بار مدینہ پاک کے اندر سالم آ رہے تھے، حضور نے صحابہ سے کہا دیکھو یہ سالم آ رہا ہے، میں دیکھتا ہوں سالم کا پورا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔
اللہ اکبر، جو بچہ بھیگنے والا تھا قرآن نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میں دیکھتا، حضور کہہ رہے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ سالم کا پورا دل اللہ کے محبت سے بھرا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت ملی، جب آخری وقت تھا، سانسیں چڑھ رہی تھی، لوگوں سے کہا کاش سالم زندہ ہوتا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا میں سالم کو مسلمانوں کا امیر بنا دیتا۔ لوگ کا حضرت وہ کیسے؟ کہا اگر میں اللہ کے پاس پیش ہوتا، اللہ مجھ سے کہتے عمر تو نے سالم کو مسلمانوں کا امیر کیسے بنا دیا، خلیفۃ المسلمین کیسے بنا دیا؟ تو میں اللہ سے کہتا تیرے محبوب کی زبان سے میں نے سنا تھا کہ سالم کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اور جس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ حکومت کے اندر اللہ سے ڈرتا ہے۔ دیکھو جس کو خریدنے والا کوئی نہیں تھا، وہ بچہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، صحابہ کرام کا امام بن گیا، قرآن کی تلاوت بہترین کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ او نوجوان بھائیوں، میری اور آپ کی کامیابی، آپ کے گھر کی اور میرے گھر کی کامیابی، پوری امت کی کامیابی اسی کے اندر ہے کہ ہم قرآن کریم محبت سے تجوید سے پڑھنے والے بن جائیں۔ آگے چلو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کیا زمانہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے گھر سے نکلے تھے، لیکن معلوم پڑا کہ بہن مسلمان ہو چکی ہے، بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ گھر پہ گئے تو دروازے کے باہر سورہ طٰہٰ کی آیتیں کانوں کے اندر پڑی، گھر میں گھسے، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، بہن کے منہ سے خون نکلنے لگا تو بہن نے کہا عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، تو ہمارے جسم سے خون تو نکال سکتا ہے لیکن دل سے ایمان نہیں نکال سکتا ہے۔ بہن کی الفاظ سنے، قرآن کی آیتیں کان میں پڑھ چکی تھی تو بہن سے کہا جو تم پڑھ رہی تھی مجھے لا کر دو۔ بہن نے کہا بھیا ناپاک آدمی قرآن کو نہیں پڑھ سکتا ہے، غسل کرنا پڑے گا۔ عمر فاروق نے غسل کیا اور بہن سے کہا چلو مجھے حضور کے پاس لے کر چلو، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ عمر جو 26 سال کی عمر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تھے، اسی قرآن کریم نے عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ مدینہ پاک سے مکہ پاک آ رہے تھے عمرے کی نیت سے، ایک پہاڑی پر کھڑے ہوئے، نیچے دیکھنا شروع کیا، دھوپ تیز تھی۔ صحابہ نے پوچھا حضرت آپ بھی پریشان ہوتے ہو، ہمیں بھی پریشان کرتے ہو، آپ بھی پسینے میں شرابور ہیں، ہم بھی پسینے کے اندر شرابور ہیں، چلو چلتے ہیں کہیں سائے کے اندر بیٹھتے ہیں۔ حضرت نے کہا اصل بات یہ ہے یہ جو پہاڑ ہے میں جو نیچے دیکھ رہا ہوں وہ زمانہ یاد کر رہا ہوں جب عمر بکریاں چرانے آتا تھا، اونٹوں کو چرانے آتا تھا، تو شام کے وقت میرے اونٹ اور بکریاں خالی پیٹ گھر جاتی تھی۔ میرا والد خطاب مجھ سے کہتا عمر تجھے اونٹ چرانا نہیں آتے ہیں، عمر تجھے بکریاں چرانا نہیں آتی ہے، عمر تو بڑا ہو کر زندگی کیسے گزارے گا؟ وہ عمر جسے اونٹ چرانا نہیں آتے تھے، وہ عمر جسے بکریاں چرانا نہیں آتی تھی، آج قرآن کے صدقے اسی عمر کو اللہ نے امیر المؤمنین بنا دیا ہے۔ تو بزرگان دین یہ قرآن ہمیں عزت دینے کے واسطے آیا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ بالکل قریب میں ہے، اس کی آمد قریب میں ہے، ہم ابھی سے تیاریاں کریں اور قرآن کریم زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر جو زیادہ قرآن پڑھتا ہے دعا کرنے کا وقت نہیں ملتا ہے تب بھی اللہ اس کو دعا کرنے سے بڑھ کر عطا فرماتے ہیں۔ آئیے جمعہ کا مبارک دن ہے، ہم سب اللہ کریم کے بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو رمضان شریف نہیں پوری زندگی قرآن پاک روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔